السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک حدیث پاک سماعت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ محشر کی ہولناکیوں، قیامت کے ہولناکیوں اور دہشت گردیوں سے جلد نجات پاؤ تو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم میں نے حدیث پاک کا عرض کیا، ہمیں چاہیے ہمیں بھی خوب درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر بآواز بلند درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پاک آج محرم کے 8ویں بیان میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ سیرت اور کربلا سے پہلے کے معاملات، مدینہ شریف سے کیسی رخصتی ہوئی، مکہ شریف پہنچے تو کوفہ سے پہلے تک کے واقعات انشاءاللہ مختصراً انداز میں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان، جو رمضان سے پہلے مہینہ آتا ہے اس کو شعبان کہتے ہیں، 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہوئی، یعنی مدینہ شریف میں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسن رکھا، حسین رکھا اور شبیر رکھا۔ یہ سریانی لفظ کا، سریانی زبان کا ورڈ ہے شبیر۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین رکھا اور شبیر رکھا، اور آپ بھی امام حسن کی طرح جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا بوڑھوں کے سردار نہیں ہوں گے، بچوں کے سردار نہیں ہوں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جنت میں نہ کوئی بچہ ہوگا نہ کوئی بوڑھا ہوگا۔ جنت میں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق تقریباً سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 30 سال کی عمریں ہوں گی، گویا سب کی سب جوان ہی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا گھرانہ ہے جو صاحبزادگان ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جو ماں ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں جنت میں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کس طرح شدت سے آپ محبت فرماتے تھے امام حسن اور امام حسین سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں من احبہما فقد احبنی۔ حضور کا ارشاد ہے، فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما،
اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ گویا کہ ان کا عمل ہمارا عمل ہے، ان سے محبت ہماری محبت ہے، ان سے دشمنی ہماری دشمنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عرض کرتا چلو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش سے قبل حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا ایک ٹکڑا میرے گود میں ڈالا گیا ہے۔ حضرت امام حسن کے پیدائش سے قبل بھی آپ نے خواب دیکھا تھا، حضرت امام حسین کے پیدائش سے قبل بھی آپ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ حضور سے ارشاد فرمایا، عرض کیا اس خواب کو، تو حضور نے فرمایا اچھا خواب ہے، انشاءاللہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا ہمارے گھر میں، وہ آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو یعنی امام حسین کو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا گیا۔ ایک دن پیارے آقا علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں لیے تشریف فرما ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، کسی تفکر میں مبتلا ہے، سوچ رہے ہیں۔ ام فضل تشریف لاتی ہیں، آقا کو دیکھتی ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، تڑپ جاتی ہیں، عرض کرتی فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچی جان، مجھے کسی اور چیز نے نہیں رلایا بلکہ اس چیز نے رلایا کہ جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے، اس کی خوشی ہی کے ساتھ اس کی شہادت کی بھی ہمیں خبر دی گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرما رہے تھے کہ آپ کے اسی صاحبزادے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، اور حضرت حسین کے جو شہید ہونے کی جگہ ہے اس جگہ کی مٹی بھی مجھے دے کر گئے ہیں، اور آپ نے شیشی میں مٹی بھی دکھائی اور فرمایا ام فضل اس کو رکھ لو، جس دن یہ سرخ ہو جائے، یہ مٹی لال ہو جائے، سمجھ جانا کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی خوشی تھی، اس خوشی میں غم بھی شامل ہو گیا۔ امام حسین کی ولادت تو خوشی تھی نا، امام حسین کی ولادت تو سعادت تھی نا، مگر ساتھ ہی ساتھ ولادت کے ساتھ آپ کی شہادت بھی مشہور ہو گئی۔ ہر جگہ سب کو پتا چل گیا کہ اسی شہزادے کو یہ امت قتل کر دے گی، یہی کلمہ پڑھنے والے قتل کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، ہم مختصر انداز میں عرض کرتا چلوں۔ مدینہ شریف کی گلیاں ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہل، آپ کے جو ماننے والے، جاننے والے، آپ کے گھر والے سب خوشیاں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور تباہیاں مچانے لگتا ہے، شراب کو جائز قرار دیتا ہے، سود کو جائز قرار دیتا ہے، محرم کے ساتھ یعنی ماں، بہن، پھوپھی، ان لوگوں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، زنا کو جائز قرار دیتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کون سی ایسی برائی تھی وہ جس کو اس نے نہ کیا ہو؟ ہر برائی اس کے اندر پیوست تھی۔ وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ حکمرانی کرنے لگتا ہے، اب اپنی بیعت کرواتا ہے، ہر جگہ سے، ہر جگہ اپنے عاملوں کو بھیجتا ہے، بیعت لیتا ہے۔ اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں یعنی اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ اتنے ظلم و بربریت کے دن گزرنے لگتے ہیں۔
امام حسن یاد رکھیے یہ بھی کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے، صرف امام حسین ہی کا نہیں، امام حسن کا بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو زہر دیا گیا امام حسن کو وہ بھی یزید ہی کی سازش تھی۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا تھوڑا ٹھنڈا ہونے لگا تھا، اس کے بعد یزید شانت نہ بیٹھا، اب امام حسین کی طرف رخ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عامل کو بھیجا کہ وہ جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کرے، کہ وہ یزید کی بیعت کریں، پیغام پہنچائے۔ کس لیے؟ اور بھی صحابہ تھے مگر ان کی طرف اس نے کم رجوع کیا، امام حسین کی طرف زیادہ رجوع کیا، اس لیے کیونکہ سارا مدینہ، سارے اہل مدینہ امام حسین کی اتباع کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ اگر امام حسین نے میری بیعت کر لی تو سارے مدینے والے تو اپنے ہی ہیں پھر۔ مگر ایسا نہ ہوا، جب اس نے عامل کو بھیجا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا۔ اس وقت مدینے میں ابن زیاد، جو مدینے میں جو گورنر تھا وہ بھی دوسرا تھا۔ آخرکار مشورہ ہوا، طے یہ پایا کہ اسی وقت مکہ چلا جایا جائے ورنہ افراتفری کا ماحول ہوگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کو بھیج کر، اپنے ماننے والوں کو بھیج کر کچھ نہ کچھ زیادتیاں کرے گا۔ تیاریاں ہونے لگی، مدینہ چھوٹنے لگا، مدینہ چھوٹنے کا وقت قریب ہے۔ اب جس مدینے میں بچپن گزرا تھا، جس مدینے میں جوانی بھی آئی تھی، جس مدینے میں شادی بھی ہوئی تھی، جس مدینے کی گلیوں میں نورانی بارات نکلی تھی، یہ وہی مدینہ ہے جس مدینے میں آقا کے کندھوں میں بیٹھ کر سواری کیا کرتے تھے۔ یہ وہی مدینہ ہے جب راستے میں امام حسین چلا کرتے تھے تو اجلہ صحابہ اٹھا کر اپنے گردن میں بٹھا لیا کرتے تھے، اپنی گردن میں سوار کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہی مدینہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے۔ آج ہمارے ملک سے کوئی 8 دن کے لیے جاتا ہے اور وہاں سے جب واپسی کا رخت سفر باندھنا ہوتا ہے، جب واپسی کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو دل پھٹ جاتا ہے، کلیجہ چیر چیر کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو کر آنسو بہانے لگتی ہے، لب کپ کپانے لگتے ہیں۔ آقا کا مدینہ چھوٹنے والا ہے، آقا کا دیار چھوٹنے والا ہے۔ جس مدینے کے لیے ساری زندگیاں تڑپتے ہیں وہ مدینہ چھوٹنے والا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم 8 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے مدینہ جاتے ہیں، واپس آنے میں ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شدت ہوتی ہے، ہمیں کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، دل اور جگر میں ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے، کس قدر ہم برداشت کر کے آتے ہیں۔ ہم صرف 8 دن کے لیے گئے تھے۔ غور کرو، امام حسین کا تو بچپن وہاں گزرا ہے، جوانی وہاں گزری ہے، وہاں پر آپ کی شادی بھی ہوئی ہے، آپ کی بارات بھی نکلی ہے۔ ارے سب سے بڑی بات تو آپ نے اپنے نانا کے ساتھ وہاں پر چہل قدمیاں کی ہے، اجلہ صحابہ کے گودوں میں بیٹھ کر آپ نے پھیرے بھی لگائے ہیں مدینے کی گلیوں کے۔ آج وہ مدینہ چھوٹنے والا ہے۔ کیسے غم میں ہوں گے امام حسین، کیسی تکلیف میں ہوں گے امام حسین، کیسے رنج میں ہوں گے امام حسین۔ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ خیر رات آتی ہے، آپ سواریوں کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں، اونٹ لے آئے گئے، کجاوے باندھے جانے لگے، پردے کا بھی اہتمام ہو گیا، جو جو جا رہا ہے اس کی تیاریاں بھی ہونے لگی، گھر میں سب جو عورتیں تھی، خواتین تھی، وہ بھی تیاریاں ہونے لگی، سب کپڑے بھی رکھ رہے ہیں، کھانے کا کچھ سامان بھی رکھ رہے ہیں۔ امام حسین مختصر سی تیاری کر کے آتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے اپنے آقا کا روضہ تو دیکھتے جاؤں، جاتے جاتے نانا کا روضہ تو دیکھتے جاؤں، نانا سے آخری سلام تو عرض کر لوں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ آپ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، آقا کے روضے میں جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، بس آقا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آقا کے قبر میں لپٹ جاتے ہیں۔ لپٹے کیا تھے، آقا کے قدموں میں سکون نہیں ملے گا، آقا کے قدموں میں راحت نہیں ملے گی، لیٹنا ہی تھا، آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ فرما ہے،
اور فرما رہے ہیں اے حسین اب تجھے کربلا جانا ہے، اے حسین تجھے اب امتحان کے لیے جانا ہے، اے حسین تجھے اب میرے حکم کی فرما برداری کرنا ہے، اے حسین جس دین کو میں نے بچایا تھا، پانی سینچ سینچ کر خدمت کر 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 جس کو ہرا بھرا کیا تھا، اے حسین اب اس کو بچانے کے لیے تجھے اب خون کی بارش کرنی پڑے گی، خون کی آبیاری کرنی پڑے گی۔ اے حسین جا اپنے رشتوں کو سامنے مت لانا، جب علی اکبر شہید ہو تو رشتوں کو سامنے مت لانا، کافروں کو سامنے سر نہ جھکانا، ظالموں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا، حق پر رہنا۔ اے حسین جا میرے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا اور اپنے اسلام کا پرچم بلند کر جا، اور گھر والے تیرے انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں تو نانا تو ہے ہی نہیں، بس نانا کے قدموں میں لپٹے ہوئے ہیں، نانا تو تھے نا، خواب میں اشارہ کر کے گئے گویا کہ آپ زندہ ہیں، تبھی تو اشارہ کر کے گئے کہ امام حسین زندہ ہیں، ان کی رہنمائی کی جائے۔ جو آج کہتے ہیں کہ آقا مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کو اس باتوں کو پڑھنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے، ان باتوں سے ہمیں سیکھ حاصل کرنی چاہیے۔ امام حسین دبے پاؤں پیچھے آتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں پھر ایک بار سلام عرض کر لوں۔ عشق تو کہتا ہے کہ رکے رہیں، مگر ذمہ داری کہتے ہیں چل دیں۔ عشق کہتا ہے یہیں سر ٹیکے رہیں، اور ذمہ داری کہتی ہے یہاں سے جلدی چلیں۔ عشق کہتا ہے اس در کو نہ چھوڑیں، ذمہ داری کہتی ہے جلدی اپنی ذمہ داری پر پہنچیں۔ عشق کہتا ہے یہ نانا کا دربار ہے، یہ نانا کا روزہ ہے، یہاں سے نہیں جانا چاہیے، مگر ذمہ داری کہتی ہے کچھ فرائض بھی ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اب عشق اور ذمہ داری کے درمیان تگو دو میں لگے ہیں، آخرکار ذمہ داری غالب آتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، جیسے گھر کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک معصوم سی شہزادی، چھوٹی شہزادی، 9 سال کی شہزادی جس کا نام فاطمہ صغرا ہے، وہ لیٹی ہے۔ آپ کی جو چھوٹی شہزادی تھی اس وقت شدید بخار تھا، شدید علالت تھی، 9 سال کی بچی ہے، شدید بخار ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ سب تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، اپنے بھائی سے عرض کرتی ہے بھائی جان کیا بات ہے، سب بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، سب چینج سے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہیں لوگ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ، کیا مجھے نہیں لے کر جائیں گے، کیا مجھے ساتھ نہیں رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ جو آپ کے بڑے بھائی تھے کہتے ہیں بہن ہم کہیں اور جا رہے ہیں، تم شدید بیمار ہو، تم نہیں چل سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ بہن جو صغرا تھی، فاطمہ صغرا تھی، تڑپ جاتی ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، شدید بخار ہے مگر تب بھی کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، بھائی جان مجھے بھی ساتھ لے چلیں، بھائی جان میں بھی ساتھ چلوں گی، مجھے بھی لے چلیں۔ پوری ہمت جٹا کر کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے، آخرکار بخار تھا، سخت علالت تھی، کھڑے تو ہونا چاہیے مگر پوری کھڑی نہ ہو پائیں، پھر زمین میں تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین دروازے سے کھڑے سب دیکھ رہے ہیں، صغرا فاطمہ نے اپنی بہن کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، سکینہ بہن کہاں جا رہی ہیں، سکینہ بہن مجھے بھی تو لے چلے نا، کہاں آپ لوگ جا رہی ہیں، یہ سب تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ سکینہ میرے بھی تو کپڑے رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں ہی پرانے کپڑے پہنے رہوں گی، اے بہن مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر کہاں ہے، اسے لے کر آؤ، کم سے کم آخر وقت میں اسے پیار تو کر لوں، اسے گود میں تو رکھ لوں۔ حضرت سکینہ چھوٹے بھائی علی اصغر کو لے کر آتی ہیں، جیسے ہی ہاتھ بڑھاتی ہیں فوراً کھینچ لیتی ہیں، نہیں میرے بھیا کو بخار نہ آ جائے، مجھے سخت بخار ہے، میرے چھوٹے بھیا کو بخار نہ آ جائے، اس وجہ سے میں نہیں لوں گی۔ اتنے میں نظر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پر پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی طرف دیکھنا تھا کہ فاطمہ صغرا رونے لگتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سواری کا سامان نہیں ہے تو میں پیدل چلوں گی، اگر آپ کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گی، یا جو بچا کچا رہے گا میں وہ کھا لوں گی، ابا جان مجھے بھی لے چلیں، بابا جان مجھے بھی لے چلیں، بابا جان بیٹی سمجھ کر نہیں مجھے فضہ سمجھ کر ہی لے چلیں۔ فضہ حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، گویا کہ فاطمہ صغرا فرما رہی ہیں بابا جان مجھے
مجھے अपनी बेटी नहीं, अपनी खलीज समझकर, अपनी नौकरानी समझकर ही ले चलें, मैं वहां पर आपकी खिदमत करूंगी, आपकी सवारियों का ख्याल रखूंगी बाबा जान, मैं वहां पर आपके खेमों को साफ सुथरा रखूंगी बाबा जान, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी बाबा जान, मैं आपका वहां खूब ख्याल रखूंगी, मुझे भी ले चले। बाप था ना, सब्र इमाम, मगर एक बेटी है, एक ममता है, कुछ ना कुछ देर के लिए ममता भी उभर आती है। आप सीने से लगाते हैं, बेटी हम किसी इम्तिहान में जा रहे हैं, तुम बहुत सख्त अलील हो, तुम्हें बुखार है, तुम नहीं जा सकती हो। अल्लाह अकबर, बेटी का ये सुनना था और तड़प तड़प के रोने लगती है। आखिर दिलासा दिया जाता है। हजरत सकीना अली अकबर से कहते हैं, भैया उनको फातिमा सुगरा को आप तस्कीन दे दीजिए, तसल्ली दे दीजिए कि हो सकता है अगली बार मिल पाए या ना मिल पाए, उनको अच्छे से तस्कीन दे दीजिए। अल्लाह अकबर। सुगरा कहते हैं, भैया आपकी तो अभी शादी बाकी है, भैया आपको तो अभी दूल्हा बनना बाकी है, इन्हीं मदीने के गलियों में आपके तो बारात निकलना बाकी है, भैया कहाँ जा रहे हैं। खैर और बहुत सारी बातें होती हैं, रोना धोना होता है। अल्लाह इन लोगों का सदका नसीब फरमाए, इन लोगों का सब्र नसीब फरमाए, हजरत फातिमा सुगरा का सदका नसीब फरमाए, उनके सब्र का सदका नसीब फरमाए। फिर आखिरकार हजरत इमाम आली मकाम जब रोजे से तशरीफ ला रहे थे तो याद आया कि जन्नतुल बकी जाके अपना अम्मा के कदमों भी हो लेते हैं, माँ के कदमों में भी हो लेते हैं, जाके अम्मी के जान के पास जाते हैं, पहलू में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अम्मी जान की कब्र से लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। अम्मी जान आज इम्तिहान के लिए जाना है, अम्मी जान उठिए ना, अम्मी जान उठिए, सर पे हाथ फेरिए, खुदा हाफिज कहिए, दुआ के लिए कहिए, दुआ करिए। अम्मी जान इस तरह कहते रहते हैं। आवाज आती है, बेटे जा जा, इम्तिहान में कामयाब होना, फातिमा के दूध का ख्याल रखना, इस वफा का ख्याल रखना, इम्तिहान में नाकामयाब मत होना, इम्तिहान में नाकाम मत होना। ऐ मेरे बेटे जा, फातिमा के दूध का ख्याल रखना, अली का तो शेर है, शेर के जैसा रहना, और याद रख फातिमा वहां आएगी और जरूर आएगी, हर वक्त तेरे साथ रहेगी, तू अकेला नहीं रहेगा, तेरे बाबा जान भी रहेंगे, तेरे नाना जान भी रहेंगे, मैं भी रहूंगी, सब साथ रहेंगे, तू अकेलापन महसूस ना करना। इमाम हुसैन वहां से आते हैं, अब घर वाले सब निकलने लगे हैं, आप भी आते हैं और धीरे धीरे सवारी चलने लगती है। रात का तीसरा पहर है, रात का आखिरी पहर है, चांदनी निकली हुई है, मदीने की सारी गलियों में सन्नाटा छाया हुआ है, सब के सब घर बंद हैं, बस एक ही घर खुला है। कुछ सवारियां बाहर खड़ी हैं, धीरे धीरे सवारियों पर लोग सवार होने लगते हैं, कुछ मासूम से वजूद, कुछ प्यारे प्यारे वजूद, कुछ ऐसे वजूद जिनके चलने से, जिनके बोलने से, जिनकी आहट से अहले बैत के घर याद आते हैं। वाकई वो अहले बैत ही थे। धीरे धीरे चलने लगते हैं, फज्र की जो शफक थी वो आने लगती है, फज्र की जो रोशनी थी वो आने लगती है। मगर जब मदीने के लोग उठते हैं तो क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन मदीने से जा चुके हैं। इमाम हुसैन और अहले बैत यानी हुजूर सल्लल्लाहु के घर वाले अब यहाँ से जा चुके हैं, मक्के की तरफ रवाना हो चुके हैं। मक्के पहुँचते हैं, धीरे धीरे मक्के पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं। मक्के में जब गए तो आपने सबसे पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया, क्योंकि कूफा से तकरीबन 150 से जायद खतूत आपको बुलाने के लिए आ चुके थे, क्योंकि वहां पर जो यजीद था कूफा में बहुत जुल्म सितम करता था। हजरत नुअमान बिन बशीर वहां गवर्नर थे, मगर आपको वो अपनी तरफ से कुछ ना करने देता, वो यजीद ही अपनी इत्तिबा करवा रहा था। आप भी आजमाइशात में मुब्तला थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन भेजते हैं कि कूफे के हालात जाकर
دیکھیں سازگار ہوں تو ہمیں مطلع فرمائیں تو ہم بھی وہاں پر آئیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، تقریباً ایک روایت کے مطابق 18,000، ایک روایت کے مطابق 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی اور آپ کے شہدائی ہوئے۔ آخر کار دھیرے دھیرے سب چلتا رہا، آپ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ تھے۔ یہ خبر یزید تک پہنچی کہ امام مسلم حضرت حسین کے قاصد بن کر آئے ہیں اور آپ کی امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم کی خبر جب یزید تک پہنچتی ہے، یزید جلبلا جاتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور جو نعمان بن بشیر کوفہ کے جو گورنر تھے ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو بھیجتا ہے جو کہ یزیدی تھا، یزید کا پیروکار تھا، وہ جو ابن زیاد تھا۔ اس طرح سے کوفہ آیا کہ جو مکے کا راستہ تھا تو مکے والوں کا لباس پہن کر وہ اپنی فوج کو دوسری جگہ چھپا آیا اور چند اپنے ہمراہیوں کو لے کر حجاز کے راستے میں یعنی مکے کے راستے سے کوفے میں گھسا اور اپنا چہرہ وغیرہ بند کیے تھا اور مکے والوں کا ہی لباس پہنے تھا، اس وجہ سے تاکہ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت انتظار تھا، منتظر تھے کہ امام حسین اب آنے والے ہی ہیں، امام حسین اب آنے والے ہی ہیں۔ مسلم بن عقیل نے تو خط بھیج دیا ہے، انشاءاللہ عنقریب اب امام حسین تشریف لے آئیں گے۔ اور جب ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو چہرہ اس کا بند تھا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، امام حسین کے آمد کے نعرے لگنے لگے، مرحباً 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 یا ابن رسول، اس طرح کے نعرے لگنے لگے۔ ابن زیاد تو اندر غضبناک ہو رہا تھا کہ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، مگر اس کو حکمت عملی اپنانی پڑی، وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا۔ جب گورنر ہاؤس کے اندر گھس گیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ابن زیاد ہے، امام حسین نہیں تھے۔ خیر اب اس نے آ کر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جو کوفہ کے رؤسا تھے، کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جن کے تحت لوگ تھے، جن کے نیچے کئی لوگ چلا کرتے تھے، جو سردار تھے اپنے اپنے قوم کے، ان کو اس نے اپنے گورنر ہاؤس میں بلوایا اور سب کو نظر بند کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد ہے تو امام مسلم نے مزاحمت فرمائی اور تقریباً 40,000 کا لشکر اس گورنر ہاؤس کو گھیر لیا، مگر آپ نے مسلمانوں نے خوریزی سے بچنے کے لیے کچھ وقت رکھا کہ اگر ابن زیاد ہم سے بات کر لیتا ہے تو ہم خوریزی نہیں کریں گے، اور آپ تھوڑا شانت رہے، آپ تھوڑا خاموش رہے۔ کچھ دیر کے لیے وقفہ رکھا، اس وقفے کا اس نے فائدہ اٹھایا کہ جو رؤسا تھے، جو بڑے بڑے لوگوں کو اس نے قید کر لیا تھا، محل کے اندر چھپوا لیا تھا، قید کروا لیا تھا، اس نے ان کو مجبور کیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور آخر کار ایسا ہی ہوا کہ وہ مجبور تھے۔ وہ بول رہا تھا ابن زیاد کہ اگر تمہارے خاندان والے امام مسلم کا ساتھ نہ چھوڑے تو تمہیں بھی قتل کریں گے، تمہارے خاندان والوں کو بھی قتل کریں گے، تمہارے بچوں کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ آخر کار اپنی زندگیوں سے مجبور تھے اور وہ سب کے سب کھڑے ہوتے ہیں اور دیوار پر کھڑے ہو کر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے اپنے جو اقارب تھے، اپنے اپنے جو گھر والے تھے، ان کو بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے جو 40,000 کا لشکر تھا بکھرنے لگا، الگ نکلنے لگا، ہٹنے لگا، پورا بکھر گیا۔ اب چند ہی لوگ رہ گئے۔ امام مسلم مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے 500 کوفی رہتے ہیں، مگر جب سلام پھیرتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں پیچھے تو کوئی بھی کوفی نہیں رہتا، سب کے سب واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بہت حسرت ہوتی ہے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، میں کیا کروں گا، یہ اس انجان شہر میں کیا کروں گا؟ ابھی تو سب دعوتوں کو پوچھ رہے تھے، ابھی تو سب خیر خواہی کر رہے تھے، اب ان لوگوں کو کیا ہوا؟ خیر باہر نکلتے ہیں، پیاز کی شدت ہے، سب کے سب گھر بند ہیں، جہاں دعوتیں ہو رہی تھی وہ گھر بھی بند ہیں۔ آخر ایک جگہ دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے، کتابوں میں اس کا نام دعا آتا ہے، وہ بڑھیا